السلام علیکم ناظرین، اب بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل مائری کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ رحیلہ جب سے پریگننٹ ہوئی ہے تب سے عائشہ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہی ہے، جس کے بعد حبیب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار طلاق دینے کے بعد اینی کی ماں کو گھر سے نکال دے گا۔ اور سمینہ نے بھی حبیب کو کھری کھری سنا دی کہ عائشہ کو دھمکیاں دے رہے ہو تو یہ سوچ لینا گھر، پراپرٹی اور آفس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے اور عائشہ کی جیت ہونے والی ہے۔ ادھر فاخر بھی انایا اور اینی کا اچھے طریقے سے خیال رکھے گا۔ آنے والی قسط میں آپ سب دوست دیکھیں گے کہ فاخر جب فریش ہو کر نکلتا ہے تو اینی انایا کو اچھے طریقے سے سنبھال رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے کھیل رہی ہوتی ہے، اور فاخر کہتا ہے کہ اینی آج آپ بہت خوش ہیں اور انایا بھی آپ بہت پیاری ہی لگ رہی ہو، اور کہتا ہے کہ جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تب تک تم کالج نہیں جاؤ گی۔ لیکن اینی کو اپنی اسٹڈی کی بہت فکر ہے، لیکن جلد اور جلد ٹھیک ہو کر کالج جوائن کر ہی لے گی۔ دوسری طرف رحیلہ پریگننٹ ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ ہواؤں میں اڑنے شروع ہو چکی ہے۔ جیسے ہی اسے ڈاکٹر یہ بات بتاتے ہیں تو اس کے بعد حبیب مٹھائی لے کر گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے گھر پہنچتا ہے تو عائشہ کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ کھولنے کے بعد عائشہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ منہ میٹھا کرو۔ اس کے بعد سائقہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر مٹھائی کس بات کی ہے۔ ساتھ میں رحیلہ بھی ہے۔ سائقہ یہ پوچھتی ہے کہ مٹھائی کس بات کی ہے۔ اس کے بعد حبیب کہتا ہے رحیلہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سننے کے بعد عائشہ کا تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ عائشہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد رحیلہ بہت خوش اور مسکرا رہی ہوتی ہے، زخموں کے اوپر مرہم لگانے کے بجائے نمک ڈال رہی ہوتی ہے، اور حبیب بھی مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میری رحیلہ کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ میری بیوی نے بیٹیاں پیدا کی اور اینی نے بھی بیٹی پیدا کی ہے، لیکن رحیلہ آج کل ہواؤں میں اڑ رہی ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کرے گی، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ دوسری طرف فہمی جو اینی کو بار بار چڑھا رہی ہے، وہ تو چاہتی ہے کہ فاخر طلاق دے دے اینی کو اور یہاں پر ایمن آ جائے، اور کہتی ہے مجھے لگتا ہے سارا قصور بھابھی کا ہے، انہوں نے کام کا ان پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ بیچاری بے ہوش ہو گئی ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ بھابھی ساس بنے گی۔ یہ بات سننے کے بعد اینی بول پڑتی ہے کہ نہیں اماں، ایسی بالکل بھی نہیں ہے، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور سمینہ کی اچھے طریقے سے سائڈ لیتی ہے۔ اور رحیلہ کمرے میں جانے کے بعد حبیب کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس گھر میں میرے بچے کی کسی کو خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ رحیلہ جو چاہتی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص اس پر راضی نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی یقین کرتا ہے۔ رحیلہ کو پریشان دیکھ کر حبیب بھی اس بار بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے والا ہے۔ دوسری طرف کھانے کی ٹرے فیضہ جیسے لے کر آتی ہے رحیلہ کے پاس تو وہ بول پڑتی ہے کہ اس میں زہر ملایا ہے، میرے بچے کو اس دنیا سے آنے سے پہلے مارنا چاہتے ہیں، میں یہ کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گی۔ فیضہ وہ ٹرے واپس اپنی ماں کے پاس لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے رحیلہ آنٹی نے ٹرے واپس بھجوا دی اور کہہ رہی ہے کہ میں نہیں کھا سکتی، اس میں زہر ملایا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد یہاں پر عائشہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ رحیلہ اتنی گندی سوچ رکھتی ہے کہ اس نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ ادھر اینی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور حبیب صاحب عائشہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھابھی جان کی چمچی بنی پھر رہی ہو نا، بہت جلد تمہیں ٹھیک کر دوں گا، تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے فارغ کر دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور یہاں پر اینی بھی ان کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ جب یہ ساری باتیں گھر کی سربراہ سمینہ کو پتہ چلیں گی تو حبیب کا بہت برا انجام ہوگا۔ آخر کار یہ ساری باتیں سمینہ کے پاس پہنچ ہی جاتی ہیں۔ عائشہ بھی سمینہ کے ساتھ پریشانی میں ساری کی ساری باتیں بتا دیتی ہے اور کہتی ہے حبیب نے اس بار طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور مجھے گھر سے باہر نکالنے کی بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ دوسری طرف
حبیب سمینہ کے آمنے سامنے آ جاتا ہے اور سمینہ کہتی ہے کہ تمہارے لیے طلاق بہت چھوٹی سی بات ہے۔ گھر سے نکالنے کی دھمکی دینے سے پہلے 100 بار سوچنا کہ یہ گھر تمہارا ہے یا نہیں۔ یہ بات سننے کے بعد حبیب کا دل آخر ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس بار واقعی حبیب کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہی پراپرٹی نہ ہی کاروبار، کچھ بھی نہیں۔ جب انسان دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے تو اس طرح اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس بار حبیب بھی پریشر تلے دب چکا ہے اور عائشہ کو کسی قسم کی دھمکی نہیں دے گا۔ دوسری طرف جب رحیلہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر میں بھی بیٹی کی پیدائش ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کا بچہ ضائع ہو جائے۔ یقیناً دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا رکھیں بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔